دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام تر مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام زمان علیہ السلام آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہیں۔ مومنین، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، جو آج کل پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، جو کچھ ہوا ہے کچھ روز پہلے پاکستان میں محمد و آل محمد کی شان میں جو گستاخی جس حرام زادے نے کی ہے، ذرا پہلے آپ اس کا ایک کلپ دیکھ لیجئے، اس ویڈیو کو غور سے سنیے، پھر اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں اور خصوصاً اس حرام زادے کو جواب دیتی ہوں۔ تم دل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ آپ نے غور سے سن لی ہوگی کہ محمد اشرف آصف جلالی نہیں، اسے در حقیقت دلالی یا حرام زادہ کہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی حلال زادہ اپنے نبی سے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اور جس کا وہ کھاتے ہیں، کیونکہ ہم امت مسلمہ کائنات میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، جہاں کہیں پہ بھی رہتے ہیں ہم نبی اور آل نبی کا کھا رہے ہیں۔ اور اس نے جو لفظ کہے، جو شہزادی جناح کی شان میں گستاخی کی، خاتون جنت حسنین شریفین کی والدہ گرامی اور محمد مصطفیٰ کی دختر قابل احترام ذی وقار حجاب اللہ بیٹی کے لیے کہ بطول جو اپنا حق لینے دربار گئیں، بطول خطا پہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شہزادی جناح کے لیے اس نے لفظ خطا استعمال کیا۔ وہ بطول، وہ طیبہ، وہ طاہرہ کہ جس کے لیے ان کے والد گرامی نہیں، نبیوں کے سلطان نہیں، اشرف الانبیاء نہیں، کیونکہ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ میرے رسول نے یہ لقب نہیں بطول کو دیا، میرے نبی نے، وہ نبی جو بغیر وحی اپنے لبوں کو، اپنی زبان اطہر کو جنبش نہیں دیتے، وہ رسول شہزادی کو صدیقۃ الکبریٰ نہیں کہہ رہے، ان کا اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ ہے، یعنی کہ سچی خاتون۔ چلیں نہ، آپ اگر اس انسان کو میں اس کا نام لینا بھی بار بار پسند نہیں کرتی، اتنی نفرت ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان کو اس سے نفرت ہو جانا چاہیے جو نبی کا کھاتا ہے، کیونکہ جو کھا کے بھونکتے ہیں ان لوگوں سے میں بات نہیں کر رہی، جو کھا رہے ہیں اور رسول کا دم بھر رہے ہیں، خود کو امت مسلمہ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی امت کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان سب سے مخاطب ہوں۔ ذرا مجھے جواب دیجئے، اور میں خصوصاً اس سے بھی جواب چاہتی ہوں کہ تم نے جو لفظ خطا استعمال کیا، لیکن ان کا اللہ تو انہیں صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہا ہے، اور میرے سامنے یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم، وہ قرآن جو طیب کتاب ہے، جو ہدایت والی کتاب ہے، جو لا ریب کتاب ہے، جو 6666 آیات اور 114 سوروں پہ ہے، 114 سورہ ہیں اس قرآن کریم کے، اور یہ پورا کا پورا قرآن محمد و آل محمد کی شان میں اتارا گیا ہے۔ اس قرآن میں اس شہزادی کے نزول سے پہلے اس کی شان میں جو اللہ آیات بھیج رہا ہے، جو سورہ بھیج رہا ہے، وہ سورہ کوثر کہلاتی ہے۔ اس شہزادی کی شان میں اس انسان سے کہوں گی، قرآن رٹے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت اور روشن ہدایت کی کتاب ہے۔ ذرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تو پڑھ لیتا، ذرا سورہ احزاب تو پڑھ لیتا، ذرا سورہ شورا تو پڑھ لیتا، ذرا قرآن کی آغاز تو پڑھ لیتا، سورہ فاتحہ تو پڑھ لیتا کہ یہ صورتیں، یہ آیات کس کے لیے اتری ہیں، کس کی شان میں اتری ہیں۔ ان سب کی، خصوصاً سورہ کوثر کی ملکہ کا نام بطول ہے، فاطمہ الزہرا ہے، اور اس نے یہ لفظ نازیبا الفاظ جو استعمال کی ہیں کہ بطول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پہ تھیں۔ میں بی بی کے حق پہ بات نہیں کر رہی، انشاءاللہ اگر شہزادی کونین وارث ملکہ دونوں جہاں نے اتنی زندگی عطا کی تو میں بی بی کے لیے ایک الگ سے اس موضوع پہ، حق زہرا پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی، اور دلائل قرآن سے اور 73 فرقوں کی کتابوں سے، روایات کی کتابوں سے دوں گی۔ لیکن آج جو میں کہنا چاہتی ہوں، جو پیغام آج سوئے ہوئے مسلمانوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، کیا
آپ اپنے نبی کے مقروض نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول کی رسالت کے مقروض نہیں ہیں؟ کیا آپ نے محمد مصطفیٰ کو میدان حشر میں جا کے چہرہ نہیں دکھانا؟ کیا شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کو شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میدان حشر میں جب تک ہماری شفاعت محمد مصطفیٰ نہیں کروائیں گے ہم دہلیز جنت الفردوس یعنی کہ ملکہ جنت کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ملکہ جنت، وارث جنت، شہزادی جناح ہیں یا ان کے بیٹے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کا بابا ہماری شفاعت نہیں کر دیتا. تو کیا کل آپ رسول خدا سے شفاعت لینے کے حقدار ہوں گے کہ اگر آج آپ ان کی بیٹی کے حق کے لیے نہ بولے، اگر آج آپ شہزادی جناح کے حق کے لیے نہیں بولے؟ کیونکہ آج ہم سب کو بولنا ہے. جس نے بطول کی توہین کی، حدیث کے ایک چھوٹا سا جملہ میں کہنا چاہتی ہوں، رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے بطول کی یا آل زہرا کی توہین کی، در حقیقت اس نے توہین رسالت مصطفیٰ کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ محمد کا جز ہے، فاطمہ محمد کی رسالت کا جز ہے. جس نے شان زہرا میں گستاخی کی اس نے در حقیقت شان مصطفیٰ میں گستاخی کی. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ریاست پاکستان کے سوئے ہوئے تمام تر ادارے، ریاست پاکستان کی سوئی ہوئی حکومت سے میں یہ مطالبہ کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہر غیرت مسلمان یہ مطالبہ کرے گا جو مسلمان ہے. نام نہادان مسلمان سے میں نہیں بات کر رہی، میں مسلمانوں سے بات کر رہی ہوں. جو بھی مسلمان ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ سوال کرے گا کہ ابھی تک توہین بطول کرنے والے کو سر عام پھانسی کیوں نہیں دی گئی، اور اسے عام پھانسی کی سزا نہیں، سر عام عبرت ناک موت اسے دینا چاہیے، تاکہ کل کسی میں اتنی جرت پیدا نہ ہو کہ وہ محمد و آل محمد کی شان میں لفظ نازیبا استعمال کر سکیں، ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کے وقار کو کم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جن کی تطہیر، یہ وہ خاندان ہے جن کی عزت کی قسمیں، جن کی پاکیزگی کی قسمیں ان کا خدائے وحدہ اللہ شریک کھاتا ہے. اور بطول تو حجاب اللہ کو کہتے ہیں، بطول جگر گوشہ رسول کو کہتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر جو لوگ ابھی تک یہ سوچ میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں اس حرام زادے نے، اس لعین نے، جہنم کے کتے اس کی بوٹیوں کو نوچیں گے انشاءاللہ تعالی. اس نے جو لفظ کہے ہیں خطا پہ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو روایت نہیں پڑھی. تو میں ان کے لیے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ شہزادی کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد محمد مصطفیٰ بطول کے علاوہ دنیا میں کسی کو اتنا سچا نہیں پایا. تو جو سچے باپ کی سچی بیٹی ہے اسے نجاستوں کی پیداوار، نجس ماں کا نجس العین بیٹا آج کہے گا کہ بطول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پہ تھی. آپ تمام تر مومنین مومنات مسلمانوں سے میری التجا ہے کہ گھروں سے باہر نکلیے، سوئی ہوئی اداروں کو، سوئی ہوئی گورنمنٹ کو ہوش دلائیے کہ اس انسان کو عبرتناک سزا دے سکے، تاکہ کل ہم میدان حشر میں اپنے رسول کے سامنے، ان کی آل کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہم جنت الفردوس میں شہزادی جناح کے سامنے ان کا حق ادا کرنے کے بعد سرخرو ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.